خواتین حضرات، ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں قسمت کا پھیر، کسی کے برے دن آ جانا، اور یہ کسی پہ بھی آ سکتے ہیں، اور کوئی مان نہ کرے کہ میرے برے دن نہیں آئیں گے. پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ کو جب منظور ہوتا ہے تو پے در پے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ آپ ایک دلدل کے اندر دھنستے چلے جاتے ہیں، اور یہ اسی کی ذات ہے جو آپ کو وہاں سے نکالتی ہے. مگر میرے خیال میں اس کے لیے آپ کا استغفار کرنا، آپ کا اپنے اللہ سے توبہ کرنا، پناہ مانگنا، اس کے رحم کا طالب ہونا بے انتہا ضروری ہے. آج میں 3 لوگوں کو یہاں ذکر کرنے لگا ہوں جن کے میری نظر میں برے دن آئے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھتے ہوں، مگر یہ کیا کم ہے کہ آپ کے برے دن آئے ہوں، برا وقت چل رہا ہو، اور آپ کو خود احساس نہ ہو کہ آپ کا برا وقت چل رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی بدبختی ہے جو ہم پہ کئی دفعہ طاری ہو جاتی ہے. جس شخص کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا کڑا وقت ہے، وہ تو یقیناً اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی اس کا اپائے کرے گا. مگر جسے یہ احساس ہی نہ ہو وہ کیا کرے؟ خواتین حضرات، میں سب سے پہلے اپنے ایک میرے دوست ہیں، خیر دوست کہنا تھوڑا سا ان کو میں مارجن زیادہ لے گیا ہوں، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، میں ان کو اپنا دوست ہی سمجھتا ہوں. وہ سمجھیں یا نہ سمجھیں، کسی کو دوست سمجھنا خوش فہمی ہی صحیح، غلط فہمی ہی صحیح، مگر خوش فہمی اور غلط فہمی کے سہارے آپ زندگی کی انتہائی تلخ حقیقتوں کا گزارا بھی کر لیتے ہیں، ان کا سامنا بھی کر لیتے ہیں. تو میں جن صاحب کو اپنا دوست کہہ رہا ہوں وہ کوئی اور نہیں ہے، آپ سب کے بہت فیورٹ اینالسٹ ہیں، جن کا نام ارشاد بھٹی صاحب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں سے ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا، اور دن بدن ایک کے بعد دوسرا ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ جس میں ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا نظر آتا ہے. بھٹی صاحب اپنے تئیں بے انتہا مطمئن ہو سکتے ہیں، مگر وہ جتنے بھی کام اور سرین نظر آ رہے ہیں، ان کی آواز، ان کا چہرہ، ان کی باڈی لینگویج، ان کا لہجہ، ان کے معافی نامے، ان کی وضاحتیں، ان کی ایکسپلینیشنز چکلی کھا رہی ہیں کہ پریشانی ہے ضرور اور ہونی بھی چاہیے. ارشاد بھٹی صاحب کا معاملہ تب خراب ہونا شروع ہوا جب انہوں نے فلم سائیکو کی ریلیز سے پہلے میرا بیگم کا ایک انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو میں بار بار پرانے گڑے مردے اکھاڑ اکھاڑ کے ان کی اد کھائی بدبودار لاشوں کو آپ کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی. لیٹ بائی گونز بی بائی گونز ایک بہت اچھی کہاوت ہے. گڑے مردے اکھاڑنے سے ملتا بھی کچھ نہیں، اور خاص طور پہ جب وہ خاتون وہاں آئی صرف ایک ہی مقصد کے لیے ہیں، وہ اپنی فلم کی پروموشن ہے. اور اس فلم کو جتنی پروموشن دی گئی ہے، میرے خیال میں اس کے عشر عشیر بھی اسے کامیابی یا کرٹیکل ایکلیم نہیں مل سکا. دیکھیے، آپ ہمیں دھوکہ ضرور دے سکتے ہیں کہ بہت بڑی فلم آ رہی ہے، بہت اچھی اداکاری ہے، بہت اعلیٰ ہیرو ہے، بہت اعلیٰ ہیروئن ہے، بہت بڑی کاسٹ ہے، مگر وہ فلم کیا خود اچھی ہے؟ دیکھنے والوں نے اس کے متعلق فیصلہ کر دیا. میرے خیال میں بڑی عید پہ ریلیز ہونے والی 3 بڑی فلموں میں سب سے ناکام فلم سائیکو تھی. بہر طور اس سے کہیں بڑی ناکامی اس انٹرویو کو حاصل ہوئی جو ارشاد بھٹی صاحب نے اداکارہ میرا کا کیا. وہاں سے سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد ارشاد بھٹی صاحب نے کسی قدر، میں غیر ذمہ داری تو نہیں کہوں گا لیکن غلط کیلکولیشن کے تحت ایک ایسی خبر کو ریپیٹ کر دیا جو ان سے پہلے انور حسین سمرہ صاحب اپنے ایک ٹیلی ویژن چینل پہ کہہ چکے تھے. آپ سب کو پتا ہے کہ سمرہ صاحب ایک صحافی ہیں جو کہ پبلک نیوز کے لیے کام کرتے ہیں. پبلک نیوز کے کسی پروگرام میں انہوں نے چیف سیکرٹری پنجاب کے گھر کے لان کے بارے میں کہا کہ اس پہ اتنے کروڑ روپے لگائے جا رہے ہیں یا لگ رہے ہیں، مگر پھر اس خبر کو نہ صرف تردید کے قابل نہیں سمجھا گیا، نہ اس کے بارے میں کوئی وضاحت دی گئی، بلکہ سیدھا 3 لوگوں کو NCCIA کا نوٹس آ گیا کہ آپ نے فیک نیوز پھیلا کر پیکا ایکٹ کے تحت ایک بہت بڑا سائبر کرائم کیا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ جب ارشاد بھٹی صاحب یہیں اسی گھر میں میرا انٹرویو کرنے کے لیے آئے تھے، اور جس میں میں نے ان کو بتایا تھا کہ NCCIA کس طرح آپریٹ کرتی ہے اور پیکا ایکٹ کتنا ویپنائز کیا گیا ہے. پیکا ایکٹ کے بارے میں جب یہ 2016 سے امپلیمنٹ کیا گیا تھا، کتنی باتیں کی گئیں، صحافیوں نے باتیں کی، فری سپیچ کے حامیوں نے باتیں کی، اینالسٹ نے باتیں کی، اینکرز نے باتیں کی، مگر جس اجرت کے ساتھ، جس جلدی کے ساتھ اس ایکٹ کو قانون بنا کے سینٹ سے اور پارلیمنٹ سے پاس کروایا گیا، اس کی بھی مثال نہیں ملتی. خواتین و حضرات، خبر دینے والے
ظاہر ہے کبھی نہ کبھی ایک ایسی خبر دیں گے جو فال فلیٹ کر جائے گی، جو سچ ثابت نہیں ہوگی، مگر اسے جرم بنا کے اور قابل معافی نہ بنا کے 20 لاکھ روپے جرمانہ اور 3 سال قید کی سزا دینا بھی واقعی پیکا ایکٹ کو ایک ڈریکونین لا بناتا ہے۔ یہ لفظ آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا، بلکہ اس کا اردو مترادف آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنا ہوا ہے کہ حکومت نے ایک کالا قانون نافذ کر دیا، ایک ڈریکونین لا پاس کر دیا۔ میں اس کی تاریخ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ یہ کون تھا جس کا نام ڈریکو تھا، جس نے اس قسم کے قوانین کی بنیاد رکھی۔ تقریباً 7ویں صدی قبل مسیح میں، یعنی کہ 620 قبل مسیح میں، ایک ایتھنز میں رہنے والا قانون ساز شخص تھا جس کا نام تھا ڈریکو۔ اس نے پہلی دفعہ ایک ایتھینینین کانسٹیٹیوشن ریٹن فارم میں، کتابی فارم میں پیش کیا اور مختلف کرائمز کی سزائیں سجیسٹ کیں۔ وہ سزائیں کچھ اس قسم کی تھیں کہ بڑے بڑے جو جرم ہیں ان کے لیے تو سزائے موت تھی، مگر اگر آپ سبزی منڈی سے ایک بند گوبھی کا پھول چراتے ہوئے پائے گئے اور اس کی چوری آپ پہ ثابت ہو گئی تو آپ کی گردن کاٹ دینا ہی اس جرم کی سزا ہے۔ ان قوانین کے تحت دی جانے والی سزاؤں کی زیادتی، ان کی سختی، ان کی بے انتہا اناپروپریٹ ہونا، ہارش ہونا، انتہائی زیادہ ظالمانہ ہونے کی وجہ سے ڈریکو کا نام ہمیشہ سے کسی بھی ایسے قانون کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے جو کہ زیادتی پہ مبنی ہو، جو قانون ایک ویپن کے طور پہ، ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرے کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی جوڈیشری اپنے عوام کے ساتھ، جہاں عوام کی آواز بند کرنا، اسے دبانا مقصود ہو، اظہار رائے کی آزادی کو سلب کرنا اور پوری کی پوری مخلوق کو کنٹرول کرنا، ڈرا کے، خوف کے ذریعے، سزا کے ذریعے جیلوں میں بھیجنا، ڈسینٹنگ وائس کو سنب کرنا، بلکہ سنف آؤٹ کرنا جہاں منظور ہو۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے تمام سیاسی جو ٹولے ہیں وہ تب تک تو اس قسم کے لاز کے بے انتہا خلاف ہوتے ہیں جب تک وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، مگر جو ہی حکومت میں آتے ہیں ان کو یہ تمام ڈریکونین لاز اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں آپ کا کہیں دل برداشت کرتا ہے کہ آپ کی پالیسیز کے اوپر کوئی تنقید کرے، آپ کو کوئی سیدھا راستہ دکھائے، آپ کو کوئی یہ بتائے کہ آپ کس طرف اس قوم کو لے جا رہے ہیں اور تنزلی کی کس تہہ کی طرف اب یہ ملک چلا گیا ہے۔ قطعاً نہیں، کوئی بھی شخص جو یہ آپ کو بتائے گا، آپ فٹافٹ ایک ڈریکونین لا لے آئیں گے اور واقعی بند گوبھی چرانے والے کو قابل موت بنا دیں گے آپ۔ اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب سے یہ پیکا ایکٹ آیا ہے اور اس کا جو استعمال ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے بیونڈ اینی ڈاؤٹ کہ دس از اے ویپن ان دا ہینڈ آف دا سٹنگ گورنمنٹ ٹو snub and snuff out and silence any dissenting voice and completely eradicate any criticism however valid it might be۔ خواتین و حضرات، جب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے بھٹی صاحب تو کہنے لگے کہ میں فلاں کو ملنے کے لیے وہاں NCCI گیا تو بڑا اچھا تھا، پنجرے کے اس طرف وہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا قیدی سے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، تو بالکل خوش ہوں، میں تو یہاں بہت پکنک منا رہا ہوں۔ اور میرے ساتھ وہ ایک بدنام زمانہ خبیث شخص کھڑا تھا جو کسی فرعون کی اس وقت ولد الزنا اولاد بنا ہوا تھا۔ فرعون واقعی یقین کیجئے اگر ان افسران کو دیکھتے تو شرما جاتے کہ ہمارا نام ان لوگوں کے ساتھ لیا جاتا ہے ہم پہ اتنے برسوں کے بعد، جبکہ ہماری ممیاں بھی ارلی کھا گئی ہے، ہمیں ایسی گالیاں دی جاتی ہیں، مگر کیا کیا جائے، ایسے بھی انسان ہوتے ہیں۔ خواتین حضرات، مجھے وہ وقت اچھی طرح یاد ہے، میں نے ان کو کہا کہ آپ دراصل اس طرف کھڑے تھے، آپ اگر اس طرف کھڑے ہوتے بھٹی صاحب تو آپ کو پتہ چلتا کہ ظلم کی کس بھٹی کے اندر NCCI اپنے ملزمان کو، مجرمان کو نہیں، ملزمان کو سائبر کرائم کے پیکا ایکٹ کے تحت ملزم بنا کے حراست میں لے لیتے ہیں، کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرتے، ہر ظلم، ہر تشدد روا رکھتے ہیں اور پھر جیل بھیج دیتے ہیں کئی کئی مہینے ان کی زندگی ضائع کرنے کے لیے، یا پھر رشوت کا ایسا بازار گرم کرتے ہیں کہ الامان و الحفیظ۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا
ہماری ملٹری انٹیلیجنس یہ سٹیپ لیتی کہ ان 9 افسران کو گرفتار کر کے اٹھا کے لے جاتی اور پھر ان سے کروڑوں روپیہ نکلواتی اور تا حیات ان پہ دوبارہ سرکاری نوکری حاصل کرنے پہ پابندی لگا دی جاتی. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب وہ زمانہ تھا جب مجھے گرفتار کیا گیا تھا، آپ کا کوئی یوٹیوبر، آپ کا کوئی اینکر، آپ کا کوئی 2 ٹکے کا آدمی جو کہ بیٹھا ہوا سوشل میڈیا پہ تعریف کرتے ان لوگوں کی وار نہیں آتی تھی. اس میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کے اس دوران 26 انٹرویو کیے گئے. آپ کا بس نہیں چلتا تھا اور کیا الفاظ استعمال ہوتے تھے، بھائی واہ آپ تو چھکے پہ چھکا مار رہے ہیں، ڈاکٹر عمر عادل کو گرفتار کر لیا. گرفتار ہو وہ تسی اللہ کر کے تانوں پتہ چلے کہ چھکے مارنے والے اگر غلط چھکے ماریں تو وہ کیچ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں، جیسا کہ میرے دشمن اور مجھے حراست میں لینے والے ہوئے. اللہ کا بڑا شکر ہے. اور مجھے آپ لوگوں سے ساری زندگی گلا رہے گا، ہائے کیسے ان کے دفتر میں جا جا کے تعریفیں کر کر کے. سوال جب آپ ان سے کرتے تھے تو آپ سب کو پتا تھا کہ اس شخص کو سائبر کرائم کا الف بے نہیں پتا، مگر واہ ماشاءاللہ چونکہ وہ بڑے بڑے نام لیتا تھا کہ میرے پیچھے وہ ہے اور میرے پیچھے وہ ہے، اور آپ لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ مجھ جیسے لوگ حکومت پنجاب کے ماتوبین ہیں تو ہمیں گالیاں دینا تو عین ثواب کی بات ہے، عین قانون کے مطابق ہے. آپ کا اولین فرض ہے. آپ کو اپنی ماؤں نے جنا اس لیے تھا کہ آپ ہم جیسے ماتوبین کو گالیاں دیں، یہ نہیں کہ انصاف کریں یا سچی بات کریں. آپ کو تو صرف ویوز چاہیے تھے. اس وقت وہ جو آپ کی کیا میں کہوں اپنا بہنوئی بنایا ہوا تھا اس کو آپ نے اس کی تعریفیں کرتے کرتے تانوں وار نہیں سی آندی. اور اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، کوئی وہاں فریج والی سرکار تو کوئی فلانی وہ کباڑیے کی سرکار، اور جو بھی قصہ ہے. خواتین و حضرات بات صرف یہ ہے کہ کبھی اب وہ جا کے انٹرویو اپنے دوبارہ چلا کے دیکھیں اور شرم کے مارے ڈوب مریں، مگر ڈوبیں تو تب جب شرم چلو بھر بھی ہو ان کے ہاتھ میں. تب ان کے ہاتھ میں تو ایک قطرہ شرم کا نہیں ہے، ڈوبنا تو بہت دور کی بات ہے. خیر اب قصہ یہ ہے کہ جب سے ایک فیک نیوز کو ریپیٹ کرنے کا نوٹس بھٹی صاحب کو ملا، بھٹی صاحب تقریباً کوئی شروع میں تو ان کی ٹون مختلف تھی، وہ میں نے سنا ان کو ایک آدھ جگہ انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے سمرا صاحب کو فون کیا، پھر سمرا صاحب تیار ہو؟ جی میں بالکل تیار ہوں. جیل جانے سے تیار ہو؟ جی میں تیار ہوں. اپنی خبر تے قائم ہو؟ بالکل قائم ہاں. مگر پھر چند دنوں میں معافی نامے آنے شروع ہو گئے. اب تحریری معافی نامے ہیں جو ہم سب کو جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں بھیجے گئے ہیں، جس میں بار بار پھر یہی کہا گیا ہے کہ میں نے وہ خبر پبلک نیوز پہ سنی، میں نے سننے کے بعد مزید تحقیق گوارا نہیں کی یا کی تو مکمل نہیں کی، میں نے اسے ریپیٹ کر دیا. سمرا صاحب سے بھی جنہوں نے وعدہ لیا تھا کہ ہاں قائم اپنی گالتے، سمرا صاحب نے ان سے پہلی پیشی پہ جا کے NCCIA سے معذرت زبانی بھی کی اور پھر اس کے بعد تحریری طور پہ. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ چینل جس کے لیے سمرا صاحب میرے خیال میں ڈائریکٹر نیوز ہیں یا جو بھی کچھ ہے، اس چینل نے اپنے گھٹنوں پہ بیٹھ کے دونوں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی ہے. حضور والا صحافت میں اگر صحافی نہ رہیں، اگر کاروباری آ جائیں، گھی بنانے والے، ناجائز کالونیاں بنانے والے، اسٹیٹ ایجنٹس آ جائیں تو پھر صحافت نہیں رہتی، پھر خبر دینے کا انہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے. کیونکہ صحافت ایک اور چیز کا نام ہے، صحیح چھان پٹک کے پورے ثبوتوں کے ساتھ خبر دینا اور پھر اس خبر کو دینے کے بعد اس پہ قائم رہنا، لیٹ نہ جانا. میرے خیال میں جب سے ہمارے ملک میں جو کام آپ کا تھا آپ نے کرنا چھوڑ دیا اور ہر کوئی اس کے ایک کاروباری فائدے کے لیے اس کام میں کود پڑا، تو پھر یہی حال ہونا ہے. اس میں چھوٹی سی بات میں اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بھٹی صاحب آپ بھی سنیے. وقت آنے پہ ہر ایک جو صحافی تھا وہ آپ سے ڈسٹنس کر گیا. ہر ایک کہا آپ کو پتہ ہی نہیں بھٹی صاحب تو صحافی ہے ہی نہیں، انہیں تو کچھ طاقتور لوگ اینالسٹ بنا کے پیش کرتے ہیں. انہوں نے نہ کبھی کوئی فیچر لکھا، نہ کبھی کوئی کالم لکھا، نہ رپورٹنگ کی، نہ کبھی کسی اخبار کے ساتھ رہے. میں یہ سب باتیں سنتا ہوں اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں تمام یوٹیوبرز کو جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی بھی وقت پیکا ایکٹ کی زد میں آ سکتے ہیں. میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، پیکا کا ٹیکا ہر اس شخص کو لگے گا جو حق کا آوازہ بلند کرے گا، جو تنقید کرے گا صحیح بات پہ. اس لیے کہ آپ کا گلا گھونٹنے کے لیے اس سے بہتر شکنجہ اور کوئی ہے ہی نہیں. آپ کو سلانے کے لیے
پیکا کے ٹیکے سے زیادہ مؤثر اور کوئی زہر ہے ہی نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیجئے یہ کہ آپ بھی جن کو صحافی نہیں مانتے، یوٹیوبرز، اپنی ایک ایسوسیشن بنائیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، تو کیوں نہیں اپنی ایک یونین بناتے تاکہ وقت آنے پہ صحافی یہ نہ کہیں کہ ارے یہ کون سے صحافی ہیں جو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں یا ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کی مذمت کریں۔ میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور اپنے اندر یہ اتحاد نہیں پیدا کریں گے اور اپنے حقوق کا، اپنے تحفظ کے لیے کچھ نہیں کریں گے، تو یقین کیجئے آپ روزانہ ذلیل ہوں گے۔ میں جب جیل میں تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں پہ میرے ایک جاننے والے تھے جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے میرا ایک انٹرویو کیا تھا اپنے یوٹیوب چینل کے لیے، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو بجائے کہ میں روتا، انہوں نے مجھے دیکھ کر رونا شروع کر دیا، حالانکہ میری حالت چنگی بھلی سی۔ مگر اس وقت میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ باہر نکل کے اس چیز کے لیے کوشش کرنا کہ ہمارے درمیان کوئی یونٹی ہو، کوئی باڈی ہو جو ہمارا تحفظ کرے۔ انہوں نے ابھی تک میرے خیال میں 2-2.5 سال ہو گئے اس بارے میں کچھ نہیں کہا یا کیا بھی نہیں ہے۔ میں یاد دہانی کروا دوں، اور بھٹی صاحب آپ کو اور بہت سارے ایسے لوگ جن کا کوئی جرنلسٹک بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ان کو بھی چاہیے کہ کم از کم الیکٹرانک میڈیا کو چھوڑ کے سوشل میڈیا کے لیے اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے کوئی باڈی بنائیے، تاکہ ہم سب لوگ جو اس پہ کام کرتے ہیں، ہم اپنی حفاظت کے لیے بھی اور اپنے حقوق کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز بنائیں جو ہمارے حقوق کی اور ہماری اپنی زندگی کی کوئی نہ کوئی ضمانت دے سکے۔ ابھی تک بھٹی صاحب نے بہت ساری معافیاں مانگی ہیں۔ ایک بات بہت اہم ہے جو یاد رکھیے گا، معافیاں قبول نہیں ہوئیں۔ نہ چیف سیکرٹری صاحب نے معافی قبول کر کے اس معاملے کو ختم کیا ہے، نہ حکومت پنجاب نے، نہ ہی NCCIA نے۔ میں نہیں چاہتا کہ بھٹی صاحب کو کوئی مشکل پیش آئے، مگر ابھی تک بھٹی صاحب مشکل سے نکلے نہیں ہیں۔ اللہ ان کی مشکل آسان کرنے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے جو سب کی مشکلیں آسان کرتا ہے۔ اور ویسے بھی بھٹی صاحب کے پیچھے بہت سے طاقتور لوگ ہیں جو ہم جیسوں کے پیچھے نہیں تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک ہی بات جانی ان دنوں میں کہ مشکل کشا صرف میرے پروردگار کی ذات ہے، اور کوئی شخص آپ کی مشکل دور نہیں کر سکتا، اور جیسی مشکل وہ دور کرتا ہے ویسی کوئی اور کر بھی نہیں سکتا۔ اللہ کرے کہ بھٹی صاحب کے لیے بھی بہتر ہے، اور بھٹی صاحب کو آج میری وہ بہت ساری باتیں یاد آئی ہوں گی جو میں نے ان کو NCCIA اور پیکا ایکٹ کے بہیمانہ استعمال کے بارے میں کہیں تھیں۔ حضور والا، جھوٹی خبر کی بات کے بارے میں ایک آخری چیز کہہ دوں۔ جھوٹی خبر صرف ہم لوگ دیتے ہیں یا صحافی دیتے ہیں؟ سب سے زیادہ جھوٹ ڈیجیٹل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ ہمارے سیاستدان بولتے ہیں، ہماری حکومتیں بولتی ہیں۔ ہمارے ہاں جتنا جھوٹ بولا جاتا ہے ہر چیز کے متعلق، میرے خیال میں اگر آپ نے پیکا ایکٹ کو واقعی لگانا ہے تو آپ کی ساری اسمبلیاں خالی ہو جائیں۔ یہ میں بات پورے یقین سے کہہ رہا ہوں۔ آپ لوگوں کے ساتھ کیا نہیں جھوٹ بولا جاتا؟ ہر بجٹ سے پہلے، ہر بجٹ کے بعد کون کون سا جھوٹ فریب نہیں دکھایا جاتا؟ آپ کو سن لیتے ہیں نا، اس کے بعد وہ فزل آؤٹ ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی کہا کہ ان لوگوں پہ بھی پیکا ایکٹ لگائیں؟ انہوں نے یہ کہا تھا، جھوٹی خبر پھیلائی تھی، اور جھوٹی خبر سے زیادہ یاد رکھیے، کہیں زیادہ بری چیز جھوٹا وعدہ ہے جو پچھلے 80 سال سے آپ کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ جھوٹی امیدیں ہیں جو آپ کو دلائی جا رہی ہیں، جھوٹے خواب ہیں جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، جھوٹے فریب ہیں جن میں آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اپنی کسی بھی انتخابی مہم کو دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے یونٹ بجلی مفت ملے گی، کتنا سستا سب کچھ ہو جائے گا، تعلیم کتنی عام ہو جائے گی، ہر شہری کو صحت کی سہولتیں ملیں گی، یہ ملے گا، وہ ملے گا، یہ ملک جنت ارضی بن جائے گا۔ کیا یہ سب جھوٹے وعدے نہیں ہیں؟ کیا یہ جھوٹی امیدیں نہیں ہیں؟ کیا یہ جھوٹے خواب نہیں ہیں؟ اور یہ سارے جھوٹ کیا جھوٹی خبر سے زیادہ بڑے گناہ، بڑے جرم نہیں ہیں؟ اگر آپ ہاں کہہ رہے ہیں تو پھر مجھے بتائیے پیکا ایکٹ کس پہ لگنا چاہیے؟ سوچنے کی بات ہے، سوچ لیجئے، جواب دیجئے، اور سمجھ جائیے کہ یہ ڈریکونین لا کہیں انہی کے گلے نہ پڑ جائے۔ وقت بدلنے کی دیر ہے، جو بہت جلدی بدلتا ہے۔ وقت کے بارے میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں،
وقت چلتا نہیں ہے، وقت اڑتا ہے، اور اس طرح اڑتا ہے کہ پیچھے مڑ کے دیکھتا نہیں ہے۔ اس نے کبھی ایک جگہ قائم نہیں رہنا ہوتا، یہ کبھی صرف ایک جماعت کے لیے موافق نہیں رہتا۔ اگر آپ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں تو پھر اس میں قصور وقت کا نہیں ہے، آپ کی ناسمجھی کا ہے، اور وقت آپ کو سب کچھ سمجھا دیتا ہے۔ بہر طور یاد رکھیے کہ آج میں نے آپ کو اتنے برسوں بعد بتایا کہ ڈریکو کون تھا، ایتھنز کا رہنے والا تھا، اور اس نے ڈریکونین لا بنائے۔ آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب ڈریکو مرا نہیں ہے، آج کل ڈریکو اسلام آباد میں رہتا ہے۔ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ متفق ہوں۔ بہر طور خواتین حضرات، دوسرے صاحب جو اس وقت بہت مشکل میں ہے اور ان کا بھی کڑا وقت چل رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ کے بہت، میں کیا آپ کو کہوں، اس وقت بڑے مشہور پولیٹیشین ہیں جن کا نام ثاقب چدر صاحب ہے۔ ثاقب چدر صاحب کا ابھی معاملہ چل رہا ہے مومنہ اقبال کے ساتھ، مومنہ اقبال ہنی مون منا رہی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، مگر ثاقب چدر صاحب جس دلدل میں ہیں وہ مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے، اور وہ خود اپنے کیے کی وجہ سے اس میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، دھنستے چلتے جا رہے ہیں۔ ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا تھا ہراسگی کا، سائبر ہراسمنٹ کا، کہ ایک اور معاملہ سامنے آ گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک خاتون ہے جن کا نام ہے مہرو عارف علی۔ خدا کا نام صحیح لیا کریں، آپ کو چھوٹی سی خبر مل جاتی ہے، آپ کو سارا کچھ پتہ نہیں ہوتا، سنی سنائی آگے کر دیتے ہیں۔ خدا کا واسطہ خیال کیجئے کہیں آپ بھی ارشاد بھٹی صاحب کی طرح مارے نہ جائیں، کسی کی سنی سنائی آگے کر کے بغیر تحقیق کیے ہوئے۔ ان کا نام مہرخ عارف علوی نہیں ہے، مہرو عارف علی ہے۔ ان کی عمر 70 سال ان خاتون کی، بقول ان کو کینسر کا مرض ہے، اور یہ تقریباً لاسٹ سٹیج میں ہیں۔ اس وقت انہوں نے تھانہ ڈیفنس اے میں 3 FIRs کروائی ہیں ثاقب چدر کے خلاف۔ اچھا، یہ قصہ بہت سمپل سا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ان خاتون کی ایک موروثی جائیداد تھی 36 ڈیوس روڈ پہ، جو لاہور کا ایک بہت مشہور کاروباری علاقہ ہے، اور ڈیوس روڈ کو عرف عام میں ٹھنڈی سڑک کہا جاتا تھا، کیونکہ یہاں بہت سارے درخت تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ ذرا ٹھنڈی ہوتی تھی ان زمانوں میں جب ہم نے ہر جگہ سے درخت کاٹنے شروع نہیں کیے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ ایک بہت اچھا ریزیڈینشل ایریا سمجھا جاتا تھا، مگر اب اس پہ تمام چیزیں کمرشل ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور میرے بچپن مجھے یاد ہے کہ کن کن کے گھر یہاں پہ تھے، اور ایک گھر مجھے یہاں پہ ٹھنڈی سڑک پہ یعنی کہ ڈیوس روڈ پہ بڑی اچھی طرح یاد ہے، جو شوکت حسین رضوی، جو ملکہ ترنم مادام نور جہاں کے شوہر تھے، اور مادام کو الاٹ ہوا تھا شاہ نور اسٹوڈیو سے پہلے، اور ملکہ نے وہاں کچھ دیر قیام بھی کیا تھا، مگر پھر ملکہ خود ہی بتایا کرتی تھی کہ وہاں پہ بیڈ روم میں ایک قبر تھی جس کے ساتھ سونا پڑتا تھا۔ بہر طور بعد میں ڈیوس روڈ پہ الاٹ شدہ کوٹھی کو چھوڑ کے میڈم اور شوکت صاحب میڈم کی وجہ سے شاہ نور اسٹوڈیو کے مالک بنے، جو بنیادی طور پہ شوری اسٹوڈیو تھا پارٹیشن سے پہلے۔ کہانی اس کی لمبی ہے، لیکن پھر کسی وقت بات کریں گے۔ خواتین حضرات، یہیں پہ 36 ڈیوس روڈ کی مالکہ مہرو عارف علی نے ایک سودا کیا، اور ان کو 60 لاکھ روپے، تقریباً 14 کنال زمین کے۔ ایک تو میری عقل یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہے کہ کمرشل زمین 14 کنال لاہور میں اس وقت 2026 میں 60 کروڑ کی کیسے بک سکتی ہے؟ جہاں تک مجھے پتہ ہے ڈیوس روڈ پہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ بالکل مسلم لیگ ہاؤس کے سامنے ہے، اور اس کا فرنٹ تقریباً 300 فٹ ہے، اور آپ سوچیں کتنا بڑا پلاٹ ہے، لاہور میں رہنے والے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پہ ایک کنال کی قیمت تقریباً 15 سے 20 کروڑ روپے ہے، 15 سے 20 کروڑ۔ آپ 14 کنال کا آپ ہی حساب لگا لیجئے کتنے ارب بنتا ہے، چہ جائے کہ اس کی قیمت 60 کروڑ ہو۔ بہر طور وہ بھی عجیب و غریب ایک معاملہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ کینسر ہاسپٹل بنا دیا جائے تو کتنے کا بنے گا، تو انہوں نے کہا 60 کروڑ بنے گا، تو انہوں نے کہا اچھا 60 کروڑ کی بیچ دیتی ہوں۔ یہ باتیں پوچھنے کے لیے ماہرین سے پوچھنا چاہیے، ان سے نہیں پوچھنا چاہیے جو آپ کو بہت کم قیمت پہ یہ سودا کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ بہر طور پھر تفصیل کچھ یوں ہے کہ 7 چیکس ہیں جو مہرو بی بی کو دیے گئے، جن میں سے 3 چیک ایسے تھے جنہوں نے اپریل کے مہینے میں، اب سے تقریباً 2 مہینے پہلے بینک کو پریزنٹ کیے، ایک چیک، دوسرا چیک، تیسرا چیک۔
9 करोड़ के 27 करोड़ के 3 चेक तीनों बाउंस कर गए, डिसऑनर हो गए और उन पे वो स्लिप लग के कि नॉट इनफ फंड्स इन द अकाउंट वापस आ गया। तब से लेकर अब तक ये कोशिश करती रही कि किसी तरह मैं इनसे पैसों की बात करूं। उन्होंने बिल्कुल जूती पे लिख दिया कि चलो यहाँ से, इनकार कर दिया। फिर पुलिस में FIR करवाने की कोशिश करती रही। बिलाखिर ये कोशिश अब कामयाब हुई है, जो कि 12 जून को उनके खिलाफ FIRs हुई हैं 3। अभी 4 चेक और हैं। कहा यह भी जाता है कि 16 करोड़ इनको पहले दिया गया, जिनमें से 1 करोड़ बयाना दिया गया, 5 करोड़ काट लिया गया जो टैक्स वगैरह लगते हैं, जो कि ज़ाहिर है प्रॉपर्टी बेचने वाले को देने पड़ते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सारा मामला बेइंतहा बेईमानी, बेइंतहा धोखाधड़ी पर मबनी है। और ख़ुद माहरू साहिबा ने यह कहा है कि इन्होंने चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे बहला के मुझसे साइन करवा लिए, और जो से कहते हैं ना, जो निशान, अंगूठा और दस्तखत वो करवा लिए बेनामा पे। ख़वातीन व हज़रात, साकिब चद्दड़ साहब की जो लाइफस्टाइल है, जितना पैसा वो अपने आप को दिखाते हैं, जो गाड़ियों में फिरते हैं, जो सब कुछ है, उनकी जो तरक्की है, पंजाब असेंबली में जाकर जो बैठे हुए हैं, कुछ बईद नहीं है। और मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता कि ऐसा सौदा हुआ हो। सौदों में कई दफ़ा बहुत फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन जब चेक डिसऑनर होते हैं तो फिर ये एक जुर्म बन जाता है। और इस जुर्म के बाद अगर सेटलमेंट नहीं होती तो फिर यकीनन सज़ा और कैद और जेल मुल्ज़िम का मुकद्दर बनती है। अभी नहीं है। मेरी बात सुनिए, हमें उतना बेवकूफ़ बनाइए जितना आप इलेक्शन से पहले बनाते हैं। हम इसी काबिल हैं कि इलेक्शन के बाद भी आपका धोखा खाते रहें, आपकी झूठी खबरों को अपने सर आँखों पर रखें और पीका एक्ट कभी आप पे न लगने दें। चद्दड़ साहब, आपके बुरे दिन हैं, आपके करतूत भी अच्छे नहीं हैं, अंजाम भी मुझे कोई बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता। तौबा का रास्ता मौजूद है। जो जराइम आपने पहले किए हुए हैं, अभी तो उनका हिसाब आपसे नहीं लिया गया। एक बात मुझे और बहुत अजीब लगी, और मैं बड़े एहतियात से ये बात कह रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये देखा है कि एक बहुत हाई प्रोफाइल मुकदमा है जो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी देख रही है, उसके बारे में पेशियाँ हो रही हैं, वजाहतें ली जा रही हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अदालतों में भी बात है, मीडिया में भी बात है। और उस मुल्ज़िम जो कि मुवक्किल है अपने वकील का, उनके वकील आके एक कॉमेडी प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं और वहाँ मुख्तलिफ कॉमेडियंस की जुगतों और जोक्स के दरमियान अपने मुवक्किल के मुकदमे की तफसीलात बता रहे हैं, या ये बता रहे हैं कि उनके पास क्या क्या सबूत हैं और क्या होगा। थोड़ा सा मुझे ये सब कुछ अनप्रोफेशनल लगा है। मैं आपको बताऊं क्यों। मैं भी एक डॉक्टर हूं। हमारे यहाँ भी एक पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, उसके तमाम जुजियात को छुपाना हमारा फ़र्ज़ होता है। दुनिया के आगे उसका इश्तिहार नहीं लगाना होता। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूं कि एक बहुत हाई प्रोफाइल ख़ातून मेरी मरीज़ा हूँ और मैं उनका इलाज कर रहा हूँ, और इलाज के सिलसिले में मैंने उनका मुआयना वगैरह किया हो, और फिर किसी प्रोग्राम में बैठ के कहूँ कि जो मैंने मुआयने में देखा है तो मुझे पता चला है कि उते इंजने तानू पता लग जाएगा। कैसा लगेगा? मेरे ख्याल में ये ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है। जो पेशेंट के साथ हो तो डॉक्टर पे लानत है, और अगर मुवक्किल के साथ हो तो वकील अपने लिए जो बेहतर समझें वो समझें। हमारा ये ख्याल था कि वकील मीडिया पे बैठ के, ख़ास तौर पे कॉमेडी के प्रोग्राम्स में, अपने मुवक्किलों के मुकदमों को यूँ डिस्कस नहीं करते। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं साइबर क्राइम को, और यकीनन लॉ को भी मुझसे ज़्यादा जानते हैं, और आपके जो बार्स हैं वो भी जानते होंगे, तो मामला वो ख़ुद आपका देख लेंगे। ख़वातीन हज़रात, आखिर में जिस खातून का मैंने जिक्र करना है कि जिसका मेरा ख्याल था कि बुरा वक्त चल रहा है, मगर अब शायद उनका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, वो कोई और नहीं है, आपकी बहुत पसंदीदा अदाकारा और होस्ट और पॉडकास्टर हैं फ़िज़ा अली। फ़िज़ा अली का प्रोग्राम बिलाखिर 24 न्यूज़ और सिटी 42 नेटवर्क से ख़त्म हो गया है। जो वो सुबह सुबह मॉर्निंग शो करती थी, उस शो की रात आ गई है, और अब वो बात ढल गई है, वो दिन ढल गया है। अब इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। अगर आप चैनल वालों से पूछेंगे तो वो कहेंगे जी हमने निकाल दिया, उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगी कि नहीं मैंने इस्तीफ़ा दे दिया।
دونوں کے بہی خواہوں سے پوچھیں گے تو انہوں کہیں گے کہ بھئی نہیں، بات یہ کہ ان کو کہا گیا تھا کہ پروگرام بند کیا جا رہا ہے، آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں تاکہ عزت رہ جائے، ہم فوراً قبول کر لیں گے۔ بات جو بھی ہے، قصہ یہ ہے کہ فضا کا یہ پروگرام جو اس نے بڑی محنت سے چلا رہی تھی اور بے انتہا ویسے میرے خیال میں عامیانہ سا ایک مارننگ شو تھا، اس میں انہوں نے تمام وہ رنگ بھرنے کی کوشش کی کہ میں، آپ اور ہم سب جیسے لوگ جہاں خوب دیکھیں، ریٹنگ دیں، ایک ایک خرافات، ایسی ایسی اوٹ پٹانگ، ایسا سا گبلہ، ایسا سا اوور ایکٹنگ کا نمونہ، ایسا ایسا ٹھا 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 بیس لیس سوال، شور، یہ وہ رونا دھونا، شادی، طلاق، نکاح، نزاکت، خباثت، ہر چیز کا ذکر کیا گیا۔ مگر پھر بھی دیکھیے، بات یہ ہے کہ کنٹینٹ اگر بہت ہی تیسرے درجے کا ہو تو بالآخر لوگوں کو خیال آ جاتا ہے کہ ہمیں ویوز تو مل گئے ہیں، مگر کیا ہمیں عزت مل رہی ہے؟ اور کبھی کبھی چینل کے مالک اگر خود سیاست سے کم تعلق اور صحافت سے زیادہ تعلق رکھتے ہوں تو ان کو یہ بھی احساس ہو جائے گا کہ صحافتی معیاروں سے گرا ہوا پروگرام ہے۔ مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ فضا اب اپنے میاں کے ساتھ، تیسرے میاں کے ساتھ لنڈن میں رہیں گی۔ لانگ ڈسٹنٹ ریلیشن شپ چلتے نہیں ہیں۔ اللہ کرے کہ فضا وہاں جم کے ایک اچھی بیوی بن کے رہیں، اپنے میاں پہ بھی توجہ دیں، وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں میاں ان کے ساتھ مل کے خوب بناتی رہیں، جو بھی آپ کے کلپس ہیں، ریلز ہیں، یہ بھی ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے میاں کے اندر بھی ایک اداکار ہے جو ان کے ساتھ مل کے گانے اور مختلف اور چیزیں روز شوٹ کریں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک ان کی بیٹی بھی ایک جگہ نہیں رہتی تو اس کی تعلیم اور اس کی زندگی کی سٹیبلٹی کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ تو جو بھی ہوا ہے، پوری کی پوری چیزیں گردش میں آئی ضرور ہیں، مگر کوئی حرج نہیں کہ اگر فضا اپنی گھر کی ہو کے اب لنڈن میں اپنا وقت گزاریں گی۔ لیکن فضا تمہیں ایک بات کہنی ہے، جب چھوڑ دیتے ہیں نا ایک چیز کو تو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سی ہماری اداکارائیں ہیں جنہوں نے ایک دفعہ جب خیر بات کہہ دیا شوبز کو تو دوبارہ پلٹ کے دیکھا نہیں۔ اس سلسلے میں مجھے یاد آ رہی ہیں آج کل مسرت نذیر صاحبہ، بھرے میلے میں کمال کامیاب ترین ہیروئن تھیں، اور اس زمانے میں انہوں نے ڈاکٹر ارشد مجید صاحب سے شادی کر کے اپنے آپ کو ریلوکیٹ کر لیا کینیڈا کے ایک چھوٹے سے شہر جس کا نام تھا ہیملٹن۔ وہاں پہ پلٹ کے ایسے نہیں دیکھا، صرف کچھ گانے گانے کے لیے آئیں، تھوڑی دیر کے لیے مزہ اٹھایا، مگر پھر ہمیشہ اپنے میاں کے پاس چلی گئی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ڈاکٹر ارشد مجید صاحب کا انتقال بھی ہو گیا ہے اور مسرت نذیر بیوہ ہو گئی ہیں، خدا تعالیٰ انہیں صحت اور زندگی دے۔ مگر ایک بات آپ کو بتاؤں، میرا بھی ان خواتین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اور میں ان کے لیے بہت ایک نرم دل رکھتا ہوں۔ یہ چیز ہوتی بڑی مشکل ہے۔ جو منہ کو لگا ہوا ذائقہ ہوتا ہے نا کہ دنیا ہمیں پسند کرے، ہماری تعریفیں ہوں، ہمیں دیکھا جائے، سراہا جائے، فین فالوئنگ ہو، یہ جاتے جاتے جاتی ہے۔ ہماری بہت اچھی دوست ہیں اداکارہ ریما۔ اٹ ٹک ہر اباؤٹ 5 years آف رمضان ٹرانسمیشنز ٹو گیٹ اوور دس، اور پھر آہستہ آہستہ ان کو یہ احساس ہوا کہ اب میں ہر سال یہاں پہ رمضان ٹرانسمیشن کرنے جو آتی ہوں اس کی بجائے ٹک کے اپنے میاں کے ساتھ ان کے گھر میں رہوں، اور جو ہمارا پاکستانی ڈائسپورا ہے اس کی شادیوں، مہندیوں، ڈھولکوں، منگنیوں، ولیموں، حج پارٹیوں، کٹی پارٹیوں میں جا کر تصویریں کھنچوا کر میزبانوں کو بھی خوش کروں اور اپنے پرستاروں کو بھی خوش کروں۔ مگر اس طرح کم از کم ریما کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ گھر بنائے کیسے رکھتے ہیں، شادیاں نبھائی کیسے جاتی ہیں، اور بچوں کے لیے اسٹیبلٹی کیسے پرووائڈ کی جاتی ہے۔ آل دا بیسٹ ٹو فضا اینڈ آل دا بیسٹ ٹو ریما ونس اگین، اینڈ پلیز واچ آؤٹ ارشاد بھٹی صاحب اینڈ ثاقب چدر۔ While I wish the best for Irshad Bhatti, I am still slightly wary of what might the consequences be. However, بھئی اگر پیچھے تگڑے ہون تو پھر کوئی فکر والی گل نہیں، سب ٹھیک رہے گا۔ بہت مہربانی۔